اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم زمین کے بارے میں کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے جغرافیہ۔ ہماری زمین ہمارا گھر ہے، اس گھر کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم مختصراً زمین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے۔ ہماری زمین مٹی، پتھر، ریت، دھاتوں اور غیر دھاتوں کی بنی ہوئی ہے۔ یعنی اس میں مٹی ہے، پتھر ہیں، ریت ہیں، دھاتیں ہیں، جیسے لوہا، سونا، چاندی، بہت سارے دیگر دھاتیں ہیں، اور غیر دھاتیں ہیں جیسے کاربن ہے، سلفر ہے۔ بہت ساری ایسی عناصر ہیں جو غیر دھات ہیں۔ ہماری زمین کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یعنی ہماری زمین مٹی کی، پتھر کی، ریت، دھاتوں اور غیر دھاتوں کی بنی ہوئی ہے، اور ہماری زمین گیند کی طرح گول ہے۔ گیند کی طرح گول ہے، لیکن یہ اوپر اور نیچے سے پچ کی ہوئی ہے، یعنی اندر کی طرف سے دبی ہوئی ہے۔ ہماری زمین ایک محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ یعنی ہماری زمین جو ہے وہ ایک اس کا محور ہے، اس کے گرد یہ گھومتی ہے، اور اس گھومنے سے دن اور رات بنتے ہیں۔ ہماری زمین، ہم نے کہا ہے کہ محور کے گرد گھومتی ہے، اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کے گرد جو بڑے بڑے اجسام گھومتے ہیں انہیں سیارہ کہتے ہیں۔ ہمارا جو سورج کا نظام ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ تو نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں، ان 8 سیاروں میں سے ایک زمین بھی ہے۔ تو زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ جو محور کے گرد زمین گھومتی ہے اسے دن اور رات بنتے ہیں، جبکہ جو سورج کے گرد زمین گھومتی ہے اس سے موسموں کی تبدیلیاں آتی ہیں، دن اور رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہماری زمین کی حرکت یا گردش دو طرح کی ہے، ایک اپنے محور کے گرد اور دوسری سورج کے گرد۔ ہماری زمین کی ساخت، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زمین ہماری کیسی ہے، اس کی ساخت کیا ہے۔ تو ہماری زمین کی 3 تہیں ہیں، یعنی اس کی 3 لیئرز ہیں۔ سب سے باہر جس کے ہم اوپر رہتے ہیں، جس کے اوپر مکان بناتے ہیں، جس کے اوپر سڑکیں ہیں، جس کے اوپر کھیت ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، یہ سب سے اوپر والی جو تہ ہے اسے قشر الارض کہتے ہیں۔ یہ قشر ارض ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سے نیچے، قشر ارض سے نیچے جو زمین کا حصہ ہے یہ خاصا موٹا ہے، اسے مینٹل کہتے ہیں، یہ درمیانی حصہ ہے۔ اور سب سے اندر جو سینٹر میں ہوتا ہے وہ ہے مرکزہ، یا اسے کور کہتے ہیں۔ یعنی زمین 3 تہوں پر مشتمل ہے: قشر ارض، مینٹل اور مرکزہ۔ یہ اگر ہم اوپر سے اس کا یہ چھلکا یا اوپر والی تہ ہٹائیں تو یہ ہے کریسٹ، یا جسے ہم قشر ارض کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اندر اس کے تہ ہے وہ ہے مینٹل، اور تیسری جو سب سے درمیان میں ہے وہ ہے مرکزہ یا کور۔ تو زمین کی 3 تہیں ہیں: کریسٹ، مینٹل اور کور۔ قشر ارض کیا ہے؟ قشر ارض یہ سب سے باہر والی تہ ہے، اور اس کی موٹائی کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ کسی جگہ پہ یہ زیادہ موٹی ہے، کسی جگہ پہ کم ہے۔ تو کم از کم اس کی موٹائی 8 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی یہ کوئی بہت موٹی تہ نہیں ہے باقی 2 تہوں کی نسبت۔ تو قشر ارض ایک پتلی تہ ہے جس کی موٹائی 8 کلومیٹر سے لے کر 40 کلومیٹر تک ہے۔ دوسری اندرونی تہ جو ہے، جو درمیانی تہ ہے، جو قشر ارض کے اندر ہوتی ہے اسے مینٹل کہتے ہیں۔ یہ خاصی موٹی تہ ہے، قشر ارض کے نیچے کی تہ کو مینٹل کہتے ہیں، اور اس کی موٹائی تقریباً 3000 کلومیٹر ہے۔ یعنی خاصی موٹی ہے یہ۔ ہم نے قشر ارض کو دیکھا تھا کہ وہ صرف 8 سے 40 کلومیٹر تک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ مینٹل جو ہے وہ 3000 کلومیٹر موٹی تہ ہے۔ سب سے اندر والی تہ مرکزہ کہلاتی ہے، اسے کور کہتے ہیں۔ یہ سب سے اندر ہے۔ زمین کی سب سے اندرونی تہ مرکزہ کہلاتی ہے، اور یہ بھی خاصی موٹی تہ ہے، اور اس کی موٹائی تقریباً
3500 کلومیٹر، یعنی تقریباً 3500 کلومیٹر ہے۔ تو اس طرح جو قشری عرض ہے اس کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر، مینٹل کی تقریباً 3000 کلومیٹر، اور جو مرکزہ ہے اس کی تقریباً 3500 کلومیٹر موٹائی ہے۔ تو اس طرح تقریباً 6500 کلومیٹر زمین موٹی ہے، یعنی اس کا جو ساری تہیں ملائیں تو اس کی موٹائی تقریباً کوئی 6500 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو ہماری زمین ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اس کے اوپر رہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے مختصر سا جانا۔ اور یہ جو چینل ہے تعلیم منزل، یہ تعلیم و تربیت کے لیے ہے، اس میں مختلف قسم کے اسباق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہمارے تعلیمی جو ترقی بھی ہو۔ تعلیم منزل یقیناً ایک منفرد اور شاندار تعلیمی چینل ہے، اس کو آپ لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اس میں مختلف قسم کی بہت سی معلومات ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، اس میں فزکس بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے، اس میں بائیو بھی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات بھی ہے، اس میں تعلیم و تربیت کی بات بھی ہے، اور اس میں بہت سے مفید معلومات آپ کو ملیں گی۔ اس کے اندر اسلامیات، دینیات، اسلام کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا چینل ہے جس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے۔ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل آئیکن جو ہے اس پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔